جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارجو و اتمنى انکم بخیر، امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ ہماری کلاس نمبر 3 ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ کلاس ہے، آسان بھی ہیں چیزیں اور مزیدار بھی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ کلاس اچھی لگے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی 2 کلاسز سے ہم 3 الفاظ پہ فوکس کر رہے ہیں، فوکس، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھے۔ حامدہ، یہ بار بار لکھا جا رہا ہے، حامدہ۔ اور ایک منٹ، یہ شاید آپ کو کلیئر نظر نہ آئے، اس کو وائٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حامدہ، یہ دیکھیں، اس پہ ہم بار بار فوکس کر رہے ہیں، حامدہ پہ، جس کا مطلب ہے اس نے تعریف کی۔ اور اس کے بعد ہم فوکس کر رہے ہیں یحمدو، جس کا مطلب ہے وہ تعریف کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم فوکس کر رہے ہیں حامدن، جس کا مطلب ہے تعریف کرنے والا۔ کل بھی اس کو ڈسکس کیا گیا تھا، آج بھی۔ آج تو صرف کی پوری کلاس اسی کے اوپر ہے، حامدہ، یحمدو، حامد۔ اچھا، آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ حامد نکلا ہے یحمدو سے اور یحمدو نکلا ہے حامدہ سے۔ تو سوال تو پیدا ہوتا ہوگا کہ حامدہ کس لفظ سے نکلا ہے؟ آج ہم نے اس چیز کو ڈیل کرنا ہے۔ اچھا، اس کو 2 طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ یا تو آپ کہیں گے حامدہ میں تبدیلی کی تو یحمدو ہو گیا، یعنی شروع میں یا لگایا، دیگر تبدیلیاں کی، اور یحمدو میں تبدیلی کی تو حامد ہو گیا۔ تو آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ حامدہ میں تبدیلی کی تو یحمدو ہوا، یحمدو میں تبدیلی کی تو حامد ہو گیا۔ اور آپ اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں کہ حامد نکلا ہے یحمدو سے، یحمدو نکلا ہے یعنی بنا ہے حامدہ سے۔ تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ حامدہ کس سے بنا ہے؟ حامدہ بنا ہے حمدن سے، حامیم دال، حمدن۔ اب یہ گیم مکمل ہو گئی ہے، حامد یحمدو سے، یحمدو حامدہ سے، حامد حمدن سے۔ اب سوال پیدا ہوگا حمدن کس سے بنا؟ تو اس کا جواب یہ ہے حمدن کسی سے نہیں بنا، بلکہ ابتدا ہی حمدن سے ہوئی ہے۔ اور حمدن کا معنی ہے تعریف کرنا۔ یہ معنی کیوں کیا گیا یہ اگلے اسباق میں آ جائے گا۔ حامدہ کا مطلب ہے اس نے تعریف کی، یحمدو وہ تعریف کرتا ہے، اور حامدن کا مطلب ہے تعریف کرنے والا۔ اب آپ دیکھیں ایک چیز ہے، آپ دیکھیں نا، ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو پیدا ہوئے اپنے والدین سے، ہم اپنے والدین کی اولاد ہیں، ہمارے والدین اپنے والدین کی اولاد ہے، وہ اپنے والدین کی اولاد ہے، چلتے چلتے وہ سلسلہ رکتا ہے حضرت آدم علیہ السلام پہ جا کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں، میں بھی انہی کی اولاد ہوں، درمیان میں واسطے ہیں۔ اسی طرح حامد یحمدو سے نکلا ہے، یحمدو حامدہ سے نکلا ہے، حامدہ حمدن سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حامد حمدن سے نکلا ہے۔ یہ بڑا مین پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ لفظ حامد حمدن سے نکلا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈائریکٹ حمدن سے نکلا ہے، نہیں، اس کا مطلب ہے حامد یحمدو سے نکلا تھا، یحمدو حامدہ سے نکلا تھا، حامدہ حمدن سے نکلا تھا۔ تو پتہ چلا کہ حامد بھی حمدن سے ہی ہے، یحمدو بھی حمدن سے ہی ہے، حامدہ بھی حمدن سے ہی ہے۔ اصل جو لفظ ہے
वो है हामी हमदुन, जिसका मतलब है तारीफ करना। तो हम हमदुन को कहेंगे मस्दर। मस्दर कहते हैं निकलने की जगह। यानी ये जितने भी अल्फाज हैं, अगर इनकी असल देखा जाएगा, हकीकतन जो निकलने की जगह है वो है मस्दर। मस्दर का लफ्जी मतलब भी यही है, मस्दर का अपना मीनिंग भी यही है, निकलने की जगह, सुदूर की जगह, सादिर होने की जगह, ये निकलना ही होता है। इसका ये मतलब हुआ, अगर हम मस्दर को डिफाइन करें कि मस्दर की क्या तारीफ है, तो हम ये कहेंगे कि मस्दर वो लफ्ज होता है जो किसी से नहीं बनता, लेकिन इससे बहुत से अल्फाज बन जाते हैं। जिस तरह देखें, हमदुन मस्दर है, हमदुन किसी से नहीं बना, उसके पीछे कोई लफ्ज नहीं है, ब्रेक लग गई है, लेकिन हमदुन से ये सारे अल्फाज बन रहे हैं। तो ऐसे लफ्ज को कहते हैं मस्दर, जो खुद किसी से ना बना हो लेकिन दूसरे अल्फाज उसी से बनते हों। अच्छा, दूसरी जगह आप ये देख लें, हामिदुन, हामिद किसी से बने, हामिद किसी से बने, और जो किसी से बनेगा उसको हम कहेंगे मुश्तक। मुश्तक का मतलब होता है निकला हुआ। आमतौर पे इसका ये मतलब होता है निकला हुआ। वैसे तो मुश्तक शक को कहते हैं। शक का मतलब होता है किसी चीज को फाड़ कर उसके दो हिस्से कर देना। जैसे चांद का मोजिज़ा शक हो गया था जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा फरमाया था। लेकिन यहां मुश्तक का मतलब जो किसी से निकला हुआ हो। यहां मुश्तक का लफ्ज मतलब आपने ये याद रखना है, जो किसी से निकला हुआ हो। वो किसी क्या होगा? वो मस्दर होगा। तो मुश्तक मस्दर से निकलता है, मस्दर किसी से नहीं निकलता, मस्दर से दूसरे अल्फाज निकलते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक और, ये मस्दर हो गया, ये मुश्तक हो गया। एक होता है जामिद। लफ्ज से आपको पता चल रहा होगा, जामिद का मतलब है जमा हुआ। जामिद जुमू कहते हैं ना, आपकी सोच में जुमूद आ गया, जम गई आपकी थॉट्स, आपका जहन जम गया, आप वुसअत नहीं लेकर आ रहे जहन में, तो वो जुमूद का लफ्ज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। जामिद का मतलब जमा हुआ, यानी लफ्ज ऐसा जमा हुआ है कि ना उससे दूसरे अल्फाज निकलते हैं और ना ये किसी से निकला हुआ है, ये आजाद उम्मीदवार है, ना किसी से निकले, ना अपने से कोई नया लफ्ज बनने देता है, वो होता है जामिद। इसकी हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। और ये तकरीबन हर जुबान में ये इस तरह के अल्फाज पाए जाते हैं। अगर ये क्लियर है तो बताइएगा। अभी आवाज रुकी है, अब बताइएगा आवाज आ रही है? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इस पॉइंट की समझ लगी है आपको? वो रिकॉर्डिंग में शो होगा जी, बताइएगा क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। अच्छा, वैसे इसकी ना ऑफलाइन भी रिकॉर्डिंग हो रही है। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी तलबा से कि क्लास के दौरान ना कॉल ना किया करें। जब आप क्लास हो रही है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे तो वो फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। कोई भी इशू आ जाए, दौरान क्लास कॉल ना किया करें, ठीक है। अब मेरे ख्याल में आवाज क्लियर है, वो शायद कोई इशू हुआ होगा। चले जामिद का, चले मैं जामिद को एक्सप्लेन कर देता हूं। जामिद का मतलब है जमा हुआ लफ्ज, लफ्ज जम गया है। जब वो जम गया है तो उससे कोई लफ्ज नहीं नया बन सकता, बल्कि वो इतना जमा हुआ है कि खुद भी वो किसी से नहीं बना है,
وہ آزاد امیدوار ہے. تو جامد اس لفظ کو کہتے ہیں جو نہ خود کسی سے بنے اور نہ اپنے سے دیگر الفاظ بننے دیتا ہے. ٹھیک ہے, چلے اب ہم آگے آ جاتے ہیں. ویسے انٹرنیٹ کا ایشو ہوتا نہیں ہے, فائبر کا نیٹ لگا ہوا ہے. یہ عام طور پہ تب ہوتا ہے جب کوئی کال کرے گا واٹس ایپ پہ, بار بار ڈسٹرب کرے گا, تو پھر اس طرح وہ ہو جاتا ہے. اس طرح حمدن دو زبر والا مصدر ہو سکتا ہے. ہاں جی, یہ حمدن بھی ہو سکتا ہے, حمدن بھی ہو سکتا ہے, یہ حمدن بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آگے ساری اس کی وضاحت آ جائے گی. آگے ہم چلتے ہیں. یہ اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی اقسام. مشتق مطلب نکلنا, کہ آیا ایک لفظ اپنے سے دوسرے الفاظ نکلنے دیتا ہے یا نہیں, یا خود کسی سے نکلا ہوا ہے یا نہیں. تو یہ بڑا کیٹاگوریکلی انہوں نے لکھا ہوا ہے. اسم کی 3 قسمیں ہیں. کل ہم نے پڑھا تھا کلمہ کی 3 قسمیں, اسم, فعل اور حرف. اچھا, آج کیا ہے؟ اسم کی 3 قسمیں ہیں, مصدر, مشتق, جامد. بالکل وہی ہے. مصدر کی تعریف, وہ اسم جس سے تمام افعال اور اسماء مشتقات بنتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک منٹ, نہیں, یہ کلیئر نہیں ہو رہا. یہ جو الفاظ ہے نا, وہ اسم جس سے تمام افعال اور اسماء مشتقات. ابھی چونکہ آپ بگنر ہیں, آپ نے اس کی جگہ لے کر آنا ہے وہ اسم جس سے دیگر الفاظ تو بنتے ہوں. دیگر الفاظ, وہ اسم جس سے دیگر الفاظ تو بنتے ہوں لیکن وہ خود کسی سے نہ بنا ہو. یہی ہم نے پڑھا ہے. مصدر, اس سے دیگر الفاظ بنتے ہیں, جیسے حمد ان سے حامدہ بنا, حامدہ سے یحمد بنا, یحمد سے حامد بنا. ٹھیک ہے, لیکن دیگر الفاظ اس سے بنتے ہیں لیکن خود وہ کسی سے نہ بنا ہوا ہو. جیسے مدحن. اب یہ دیکھیں, مدحن کا مطلب ہے تعریف کرنا. مدحن سے بنتا ہے مدح, اس نے تعریف کی. پھر اس سے بنے گا یمدح, وہ تعریف کرتا ہے یا کرے گا. پھر اس سے بنے گا یمدح سے بنے گا حامدن, تعریف کرنے والا. بالکل وہی جو ہم نے کام کیا تھا کہ حمدن سے حامدہ, پھر یحمد, پھر حامد. یہاں مدحن سے مدح, یمدح, حامدن. سوری, یہ حامدن نہیں آئے گا, مادحن. مادحن, مدح, یمدح, مادحن. مدحن ہے مصدر, یہ خود کسی سے نہیں بنا, شروعات یہاں سے ہوئی ہے. یہ مصدر ہے, یہ نکلنے کی جگہ ہے. جتنے بھی الفاظ بنے گے جس میں میم دال ہا آتا ہے, میم دال ہا والے جتنے بھی الفاظ بنیں گے وہ اسی سے بنیں گے. امید کرتا ہوں یہ پوائنٹ آپ کا کلیئر ہوگا. مشتق کی تعریف, یہ بھی ہم نے پڑھ لی ہے. وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا گیا ہو. اب یہ دیکھیے گا, انہوں نے مثال دی ہے عالم, جاننے والا, عالمن کہہ لیں. اب ایسا نہیں ہے, ادھر مصدر آنا تھا علمن, علم مصدر ہے, عالمن بنا ہے علمن سے, لیکن ڈائریکٹ نہیں بنا. اصل میں پہلے علمن سے بنا عالمہ. وہ کیسے بنا, یہ ساری چیزیں آگے آ رہی ہیں. پھر عالمہ سے بنا یعلم, پھر یعلم سے بنا عالمن. تو درمیان میں اگرچہ واسطے ہیں, ادھر ڈائریکٹ بول دیا وہ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا گیا ہو. جیسے عالمن کس سے بنا ہے, علمن سے بنا ہے, لیکن ڈائریکٹ نہیں بنا, درمیان میں 2 واسطے آئے ہیں. عالمن نکلا ہے یعلم سے, یعلم نکلا ہے عالمہ سے, عالمہ نکلا ہے علمن سے. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ
हमें तो नहीं समझ आ रही ये कौन किससे कैसे निकला है, तो ये पूरी सरफ में आपने यही पढ़ना है, कौन सा लफ्ज किस लफ्ज से किस तरह निकला है, ये भी आपने समझना भी नहीं है। अभी सिर्फ आपने ये समझना है कि आलिमुन इल्मुन से निकला है, लेकिन दरमियान में ये दो वास्ते हैं। तो हम आलिमुन को मुश्तक कहेंगे क्योंकि ये मसदर से बनाया गया है, और मसदर है इल्मुन। इल्म तो बड़ा सिंपल सा लफ्ज है ना, वो आपको मालूम है। अच्छा, इसमें जामिद की तारीफ ये भी आपको बता दिया, वो इसम है जो खुद ना किसी कलिमा से बना हो और ना ही इससे कोई और कलिमा बन सके, वही जमा हुआ है, ना खुद किसी से बना है ना अपने से दूसरे अल्फाज बनने देता है वो। जैसे तिलफाजुन टीवी, गुरफातुन कमरा, ये जामिद है, इनकी कोई गर्दान नहीं चलती है। चलिए आगे वाला पॉइंट बड़ा अहम है। तो मुझे एक मैसेज आया हुआ है कि सर आपका तो नंबर बंद जा रहा है, तो इसका मतलब है आप मेरे नंबर पे कॉल कर रहे हैं। मैंने एरोप्लेन मोड पे लगाया होता है मोबाइल को, लेकिन व्हाट्सएप पे कॉल हो जाती है, तो शायद फिर आप व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं मुझे, वो इसी वजह से फिर नेट का मसला बन रहा है। हालांकि मैंने सराहतन बोला हुआ है कि इस टाइम ना कॉल करें। अब सिम तो बंदा बंद कर सकता है एरोप्लेन मोड पे, इंटरनेट नहीं बंद कर सकता, तो इसलिए आप एहतियात करें, इस टाइम आप तंग बराए करम ना किया करें। अच्छा, फिर आवाज कट गई है, अब बताइएगा आवाज आ रही है?